لبها. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قالت الصدیقۃ الشہیدہ والعدل تنسیقا للقلوب. صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ایام ہیں اور اس کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں ان کی جدہ کی شہادت کی تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی زندگی میں اور خاص کر کے اپنے بابا کی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ایک خاص تحریک کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا، اور آپ کی وہ تحریک تھی حق کے لیے آواز اٹھانا. کلی اعتبار سے دیکھا جائے تو بیوی نے دو طرح کے حق کے لیے آواز اٹھائی. ایک مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے خلافت، ولایت، حکومت کے حق کے لیے آواز اٹھائی، جو بہت اہم تھا اور بہت بڑے سسٹم کو دنیا میں رائج کرنے والا تھا اور مسلمانوں کے پورے فیوچر کے لیے اثر انداز تھا. دوسرا حق اگر دیکھا جائے تو صدیقہ طاہرہ نے باغ فدق، جو کہ آپ کا حق تھا، اس حق کے لیے آواز اٹھائی. عموماً یہ بات کہی جاتی ہے کہ صدیقہ طاہرہ کے گھر میں جو اپنا حق ہوتا تھا وہ راہ خدا میں دوسروں کو بانٹ دیا جاتا تھا. پورے مدینے کو معلوم تھا کہ بی بی کے ہاں جو فدق کی انکم آتی ہے، یہ انکم مدینے کے غربا میں تقسیم ہو جاتی ہے. سوال اس بات کا کہ جب ایک انکم، ایک پیسہ، ایک دولت، ایک مال جس کو بیوی کو استعمال ہی نہیں کرنا ہے، تو اس کے لیے بیوی نے اتنی محنت، کوشش، اتنا بڑا احتجاج کیوں کیا؟ حتیٰ پورا خطبہ فدق مشہور ہے. البتہ بیوی نے جو حق کے لیے آواز بلند کی، وہ موقع اور محل کے اعتبار سے دونوں چیزوں کا مطالبہ کیا. یہ اپنی جگہ پہ مسلم. ابھی اس جہد سے ہم بات کرتے ہیں کہ بیوی نے جو فدق کے لیے آواز اٹھائی، خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ پھر بیوی کی نگاہ میں مولا کائنات کے حق یقیناً اس کی اہمیت زیادہ ہے. تو پھر اس کے لیے کس حد تک اٹھانا چاہیے اور کیسے ہم کو اس کے لیے کس حد تک قربانی پیش کرنی چاہیے. سوال یہ تھا کہ جب بیوی کو فدق کی انکم اپنے گھر میں خرچ ہی نہیں کرنی تھی، تو اس کے لیے پھر بیوی نے آواز کیوں اٹھائی؟ دو پہلو ہیں اس کے. ایک مادی پہلو ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اس لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ وہ حق ہم کو مل جائے، یعنی وہ دولت مل جائے جو ہماری لے لی گئی ہے، جو پراپرٹی ہماری غصب کر لی گئی ہے وہ پراپرٹی مل جائے، جو ہمارے پیسے لے لیے گئے ہیں مثلا وہ پیسے مل جائے، جو چیز ہم سے لے لی گئی ہے دنیاوی اعتبار سے وہ مل جائے. یہ ایک حیثیت ہے. یقیناً جو بھی چیز غصب کی گئی ہے، جتنی اس کی مالیت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ ملے گی ہم کو پوری مالیت. اگر وہ چیز مل گئی تو پوری مل گئی. لیکن اس سے زیادہ اہم ایک اور چیز ہے جس کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے، اور بیوی کے لیے وہ زیادہ اہم تھا. وہ یہ تھا کہ اگر اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائی جائے تو آہستہ آہستہ ظلم رائج ہو جائے گا، غصب رائج ہو جائے گا، عادی ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، لوگوں کے لیے نارمل ہو جائے گا. یعنی ایک گناہ جو بہت بڑا گناہ ہے وہ معاشرے میں نارمل ہو جائے گا آہستہ آہستہ. اور جب یہ نارمل ہو جائے گا تو پورا معاشرہ فاسد ہو جائے گا. لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا، کسی کا بھی حق غصب کر لیا، کسی پہ بھی ظلم کر لیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فدق ملے گا ہم اس کو خرچ کریں گے نہیں کریں گے، کس پہ خرچ کریں گے، کہاں جائے گا، گھر میں رہے گا نہیں رہے گا. مسئلہ یہ ہے کہ سماج اور معاشرے میں غصب جیسے گناہ کو رائج نہیں ہونا چاہیے. سماج و معاشرے میں ظلم جیسے گناہ کو رائج نہیں ہونا چاہیے.
سماج اور معاشرے میں بدعنوانیوں کو نارمل نہیں ہونا چاہیے۔ صدیقہ طاہرہ کا یہ احتجاج اس لیے تھا کہ یہ بدترین چیز جو معاشرے میں رائج ہو رہی ہے، اتنا سخت احتجاج کر دو کہ لوگوں کی نگاہ میں غصب بدترین چیز بن کے رہ جائے۔ ابھی بھی اس مسئلے میں کامیاب ہے، 100% کامیاب ہے۔ لوگوں کی نگاہ میں ظلم بدترین چیز بن کے رہ جائے۔ بی بی نے دنیا کے سامنے غصب اور ظلم کو پہچانوا دیا کہ دیکھو کتنی بدترین چیز ہے۔ اس کا دوسرا پہلو، اگر غصب اور ظلم رائج ہو گیا تو عدالت ختم ہوگی، اور اگر عدالت کو رائج کرنا ہے تو غصب اور ظلم کو ختم کرنا ہوگا۔ غصب اور ظلم سے لوگوں میں کینہ بڑھتا ہے، لوگوں میں دشمنی بڑھتی ہے، دوریاں بڑھتی ہیں۔ عدالت کے لیے صدیقہ طاہرہ نے اپنے خطبہ فدق میں ارشاد فرمایا، والعدل تنسیقا للقلوب، عدل لوگوں کے دلوں کو نزدیک کرتا ہے، لوگوں کو ملاتا ہے ایک دوسرے سے، لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب لاتا ہے۔ یہ عدل کی خاصیت ہے، عدل کی تاثیر ہے، عدل کا آؤٹ پٹ ہے، نتیجہ ہے۔ لہذا بی بی چاہتی تھی کہ معاشرے میں عدل رائج ہو، اسی لیے کہ جب ایک معاملے میں عدل کی اتنی اہمیت تھی اور بی بی نے اتنا بڑا احتجاج کیا، تب تصور کیجئے کہ وہ مولا کائنات کا حق کہ جو نظام عدل کو پوری طریقے سے رائج کرنا چاہتا تھا، وہ بی بی کی نگاہ میں کتنا اہم تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کسی بھی قربانی کے مسئلے میں بی بی نے اف تک نہیں کیا، کیونکہ اہمیت اتنی زیادہ تھی۔ آخری پوائنٹ اس سلسلے کا کہ بی بی نے وقت کے حاکم کے سامنے آواز اٹھا کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ جب بھی تم عدل کے لیے آواز اٹھاؤ، جب بھی تم ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ، تو یہ کبھی مت دیکھو کہ سامنے والا کتنا بڑا ہے اور کتنا چھوٹا ہے۔ غاصب کبھی بڑا نہیں ہوتا، ظالم کبھی بڑا نہیں ہوتا، نگاہوں کا فرق ہے۔ جن کی نگاہیں مادی ہوتی ہیں وہ ظاہری پاور کو، مادیت کو، طاقت کو، عہدے کو، ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں، یہ تو اتنا بڑا ہے۔ بڑا ہوتا تو ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے۔ بڑا ہوتا تو غصب نہیں کرتا۔ کتنے بھی بڑے عہدے پہ بیٹھ جائے، کتنی بھی دولت جمع کر لے، مین پاور جمع کر لے، سب کچھ کرنے کے بعد غاصب بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آج کے زمانے میں اس کی مثال آپ دیکھیں تو پورے فلسطین پہ غصب کرنے والا کہ جس نے اپنی طاقت کا ایک ہوا لوگوں کے سامنے بنا دیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پہ پروموٹ پر لوگوں کو بتا دیا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا پاور ہے، آئرن ڈوم، فلاں 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 ساری چیزیں۔ ایک مرتبہ جب مظلوم نے آواز اٹھائی تو اس حقیقت کو دنیا کے سامنے عیاں کر دیا کہ دیکھو ظالم کتنا پست ہے، کتنا چھوٹا ہے، اور وہی آواز آج ثابت ہوئی کہ جس کو سید مقاومت نے کہا تھا کہ کی مثال مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جملہ بہت سے بزرگان کی زبان سے سننے میں آیا۔ ظالم کی یہی حقیقت ہے۔ لہذا کبھی بھی ظالم کو بڑا مت سمجھو اور اس کے مقابلے میں کبھی بھی مظلوم کو چھوٹا مت سمجھو، اس لیے کہ مظلوم کے ساتھ اللہ ہے، اللہ، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو جائے وہ چھوٹا نہیں ہو سکتا۔ صدیقہ طاہرہ نے ہم کو درس دیا، کبھی بھی حق کے چھن جانے پہ خاموش مت بیٹھو، غصب اور ظلم جیسے گناہ کو معاشرے میں رائج مت ہونے دو، معاشرے کو فاسد مت ہونے دو، اور حق کی آواز کو اٹھانے کے لیے کبھی بھی باطل کو بڑا مت سمجھو۔ باطل کبھی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، چھوٹا ہوتا ہے۔ تم کہیں بھی ہو، کبھی بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، بڑے ہوگے کیونکہ مظلوم ہے۔ دربار یزید میں تخت پہ بیٹھا ہوا یزید چھوٹا تھا، اسیری کے علم میں کھڑی ہوئی جناب زینب سلام اللہ علیہا بڑی تھی۔ یہ نہیں اہم ہے کہ تم کس حال میں ہو، اہم یہ ہے کہ تمہارا کردار اور مزاج کیا ہے۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہم کو صدیقہ طاہرہ کی سیرت کو سمجھنے، اپنانے اور اس کو احیا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چشم علی آیه های کوثر شد.